دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کی شکایت، کسی کو برا کہتے ہوئے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. یہ اصفر بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ کسی سے لڑتے رہتے، لڑنا تو بہت دور کی بات ہے. کبھی کسی شخص کی میں نے 15 سال کے عرصے میں یا اس سے زیادہ عرصے میں ان کا کسی کو غیبت کرتے ہوئے، کسی کو برا کہتے ہوئے، کسی کو یہ کرتے ہوئے نہیں سنا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی کے لیے جب بھی دعا کیا کریں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کے لیے، ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں. بہت شکریہ. جیوے پاکستان. وابستگی کو تقریباً 19 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اگرچہ کہ میں ابھی ان کے ساتھ کام نہیں کرتی، لیکن میری وابستگی ان کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ میں ان کی اولاد ہوں یا ان کی بہن بیٹیوں کی طرح میرا ان سے رابطہ رہتا ہے. سر کے لیے ایک شعر میں خاص طور پہ کہوں گی کہ بچھڑا اس صدا سے کہ روح ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. سر کے ساتھ بہت کام کیا اور بہت کام کو انجوائے کیا. سر کی عادت تھی کام کو برڈن نہیں بناتے تھے. سر رضوی کے ساتھ اور سر صابر نظامی صاحب کے ساتھ بہت کام کیا، خاص طور پہ مقابلہ مضمون نویسی، اسپیچ کمپٹیشن، اس کی فارمیٹنگ کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے، کیا شرائط ہوں گی. سر اس طرح سے ہم سے بات کیا کرتے تھے جیسے کہ ہم بالکل وہ ہماری ایج کے ہوں. حالانکہ وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے رہنما تھے، لیکن بالکل دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ رہے. اکثر ان سے مذاق کا بھی رشتہ رہا. کام کے دوران اکثر ہم ان کو مذاق میں چڑھایا بھی کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. ایک ان کا پیٹنٹ جملہ تھا، کام کو اگے لگاؤ. کام رکنے نہیں دیتے تھے. ہمیشہ ہم لوگ کے ساتھ یہ کہتے تھے، اچھا بیٹا یہ ہو گیا، اب کام کو اگے لگاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ریلیکس. ہم جب اسپیچ کمپٹیشن وغیرہ میں یا مضمون نویسی کے مقابلوں میں رات تک کام کیا کرتے تھے، تو سر کہتے تھے کہ اچھا بیٹا ابھی بہت تھک گیا، آپ لوگ تھوڑا سا ریلیکس لینا. سر رضوی اور سر کے ساتھ بہت انجوائے کیا. آئی جسٹ کانٹ ٹیل اینی تھنگ. میں بس ان لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقبال انصاری، کراچی یوتھ اسمبلی کی ڈپٹی اپوزیشن لیڈر. میں سر صابر نظامی کو بہت پہلے سے نہیں جانتی تھی. میرا ان سے واسطہ جب پڑا جب میں نے آل کراچی جو ہے وہ ڈھاکہ گروپ آف ایجوکیشن کا کمپٹیشن جیتا، اور اس کے بعد جب یہ کراچی یوتھ اسمبلی فارم ہوئی. سر نے مجھے جب میرا سلیکشن ہوا تھا کہ مجھے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے، تو مجھے سب سے پہلے سر اصفر رضوی نے کال کر کے بتایا تھا. تو آئی واز ویری کنفیوز دیٹ ٹائم اینڈ آئی واز سرپرائز کہ مطلب یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، میں اسے کیسے نبھا پاؤں گی، کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا. پھر میں نے جب ہم لوگوں کی میٹنگ ہوئی تو میں نے پرسنلی جا کے سر صابر سے کہا کہ سر میں یہ کیسے کر پاؤں گی، مجھے کچھ نہیں پتا، نہ آگے کا کچھ پتا ہے نہ پیچھے کا کچھ پتا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کر لو گی. اور بس ان کا یہ ایک جملہ کہ تم کر لو گی، اور بس پھر اس کے بعد میں نے نیوز پیپر کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ میں انٹرنیٹ سے سرچ کر کے ریسرچز نکالتی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر وہ میں نے کام کیا. کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک جملہ ہمارے لیے پوری آگے کی زندگی بنا دیتا ہے. تو وہ سر کا ایک جملہ جو سر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ تم کر لو گی اور گاڈ بلیس یو، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. اور بس کبھی بھی لائک کسی کمپٹیشن میں جانا ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا، ایون جب ڈھاکہ کا 2009 میں کمپٹیشن ہوا تھا تو میں اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر پائی تھی بیکاز کچھ مسئلہ تھا. تو میں نے سر صابر سے ملی میں، تو سر نے کہا کیا ہوا تم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ میں نے کہا سر ایسا پرابلم تھا میں نہیں کر سکی تھی. تو سر نے کہا کوئی بات نہیں، زندگی رکتی نہیں ہے. تو کوئی بات ہوئی تھی وہاں پہ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کچھ تلخ بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا تم نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے. آج مجھے بھی سر صابر نظامی اتنے ہی یاد آ رہے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے میں انہیں اتنا یاد نہیں کر سکتی جتنے ان کے لواحقین اور جتنا ان لوگوں نے ان کو یاد کیا ہے، جن کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے. میرا جو ان سے کانٹیکٹ رہا وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا، آئی تھنک 2.5 سال یا 3 سال، اس سے زیادہ نہیں رہا.
لیکن اتنے کم عرصے میں نے یہ فیل کیا ایک وہ بہت ہی محترم شخصیت ہے. مطلب ان کا مقام اور مرتبہ اتنا تھا لیکن کبھی بھی آپ ان سے مل کے ایسا فیل نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے یا آپ ان کے آگے بہت کمتر ہو. تو سر کے لیے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے یہ کہا کہ ان سے مل کر جو ہے وہ کبھی کسی کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ بہت بڑے مرتبہ پر ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہر ایک سے جھک کر ملا کرتے تھے. تو ان کے لیے صرف میں یہ ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. شکریہ. بھائی سے میرا جو واسطہ تعلق رہا, اصفر بھائی کے تھرو ملاقات ہوئی, پھر آرٹ کونسل میں صابر بھائی جب ممبر بنے اس کے بعد پھر پبلیکیشن کمیٹی کے حوالے سے اور ایک دو کمیٹیوں میں وہ بڑے ایکٹیو تھے, ہمیں گائے بگائے بڑے مشوروں سے نوازتے تھے. اور جو ان کی ملاقات کا انداز تھا جو اپنے جونیئر کے ساتھ اپنے سینئر کے ساتھ, وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں, آپ کے بھائی نہیں ہیں. ان کا انداز ملنے کا ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا بھائی ہے, رشتہ دار ہے, کزن ہے, والد ہے, چچا ہے. مطلب ان کے ایک شفقت کا ایک مختلف انداز تھا. تو آرٹ کونسل کی ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہماری وابستگی رہی. پھر ڈھاکہ گروپ آف ایجوکیشن کے جو پروگرام تھے, ادارہ ثقافت کے جو پروگرام تھے, اس حوالے سے ہماری بہت قربت رہی. بے پناہ مطلب اتنی معلومات ان کو وسیع تھیں, چاہے کوئی سبجیکٹ لے لیں آپ, چاہے پاکستان اسٹڈیز لے لیں, ہسٹری لے لیں, اسلامیات لے لیں, سائنس لے لیں, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹاپک پر وہ اپنے جونیئر ساتھیوں کو, اپنے برابر کے ساتھیوں کو وہ بتاتے رہتے تھے. کچھ نہ کچھ سمت میں ڈسکس ہوتا تھا اور اچھی اصلاح کرتے تھے اور بتاتے تھے. یہ ساری مدتوں اور ساری عمر ہمیں یہ افسوس رہے گا کہ ایسا بتانے والا, ایسا پیار کرنے والا شخص, ایسا اچھا آدمی جو ہمیشہ فیوچر کے بارے میں, کسی ادارے کے بارے میں اچھا سوچتا تھا, نوجوانوں کے بارے میں اچھا سوچتا تھا. آج کل پاکستان میں جو حال آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیلی چینل دیکھ رہے ہیں, ایسے لوگ اگر کم ہوتے جائیں گے تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کو مضبوط کرے, نوجوانوں کو مضبوط کرے, نوجوانوں کو تعلیم دے, نوجوانوں کو معاشرے کے بارے میں بتائے, نوجوانوں کو گھر کے بارے میں بتائے, نوجوانوں کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتائے, کیا عزت کرتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں ثابت نظامی میں تھیں جو اپنے گائے بگائے وہ اپنے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے. میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ اس کمی کو محسوس کروں گا, اور اصفر بھائی بھی ابھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتنی ان کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے, اور اصفر بھائی بھی ہمیشہ کمی محسوس کریں گے. بہت بہت شکریہ. محترم دوست صابر نظامی کی یاد میں منعقدہ اس تعزیتی اجلاس میں, جبکہ وہ ہر اجلاس کی میزبانی میں پیش رہا کرتے تھے, دائرہ ادب و ثقافت کہکشاں اور ڈھاکہ ایجوکیشنل میں ان کی نمایاں خدمات تھیں. اصفر رضوی کے دائیں ہاتھ تھے اور انہوں نے وہ بڑھ چڑھ کے کام کیے جو ناقابل فراموش ہیں. اصفر رضوی, ظفر محی الدین اور صابر نظامی, یہ وہ تین شخصیات ہیں جن میں سے ایک ستون گر گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اب نئے لوگ آ کے ان کی جگہ پر کریں گے اور دائرہ ادب و ثقافت اور ڈھاکہ ایجوکیشن کی تعلیمی سرگرمیوں کو اور مزید آگے بڑھائیں گے. اصفر رضوی کے ساتھ محمد اصغر اور غلام کبریہ بھی پیش رہتے ہیں. صابر نظامی وہ واحد شخصیت تھے جن کے دل میں وطن کی محبت, خلوص بے انتہا تھا. وہ ماہر اقبالیات بھی تھے اور روزنامہ پاکستان میں بہترین کالم نویس بھی تھے. انہوں نے اپنی تحریروں سے نوجوانوں میں ایک جذبہ بلوچی اجاگر کیا, اور یہی وجہ ہے کہ ڈھاکہ گروپ اسی لائن پہ چلتے ہوئے آج نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یوتھ کانفرنس اور تقریر مقابلوں جیسے اہم پروگرام ترتیب دے رہا ہے. گزشتہ اکتوبر سے دسمبر تک تقریری مقابلوں کا جو سلسلہ شروع رہا وہ ناقابل فراموش رہا. روزانہ کسی نہ کسی اسکول کالج میں تقریریں کرانا, اس کو ترتیب دینا, وقت پہ پہنچنا اور خاص طور سے منصفین کے فرائض انجام دینا ان کا نمایاں کام تھا.
آپ نے ڈھاکہ ایجوکیشنل کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ آنے والی نسلیں اس کو فخر کر سکیں گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان پر اپنا ثواب جاری رکھے. ایک بچی نے شعر پڑھا ہے، بالکل صحیح ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ہی زبر پیدا. بس نظامی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک دعا پڑھنا چاہتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، پھرا ہے نہ کوئی تیرے در سے خالی. ہم سب جمع ہیں یہاں تیری خاطر، میں سب کی طرف سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. اور آخر میں صابر نظامی صاحب کے لیے دعا پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. الہی آمین. شکریہ. میرے استاد اعلیٰ جناب صابر نظامی صاحب سے میرا تعلق سن 2008 سے رہا ہے، لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. میرے استاد اعلیٰ ہیں اور رہیں گے، اور میں اس عزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب میں سن 2008 کل گراجی تقریری مقابلے میں اپنا نام لکھوایا تھا، میرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ میں اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر اس موضوع کو بیان کر سکوں. اور میرا نام گلبرگ ٹاؤن میں آیا، اور میں اس ٹاؤن میں گیا اور وہاں جا کر آبزرو کیا، اور جس طریقے سے بڑے بڑے لوگ وہاں جا کر گھبراہٹ کے ساتھ اپنا بیان بھول جاتے تھے، اور میں صابر نظامی کے سامنے جا کر بولا، سر اس طریقے سے میں اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر بیان نہیں کر سکتا. تو سر نے مجھے بڑے محبت اور پیار کے ساتھ کہا کہ بیٹا اگر آج آپ یہاں نہیں بولو گے تو کبھی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں بول سکتے. آپ کوشش کرو کہ اگر ایک مرتبہ آپ کو اسٹیج کے اوپر رونا پڑے، آپ رو کر جب اترو گے تو دوسرے دن آپ اسٹیج کے اوپر بڑے فروانی کے ساتھ بیان کر سکو گے. اور میرے والد استاد ہیں، اور میں جب کسی بھی اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں سر صابر نظامی صاحب کو یاد کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر بیان کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. اور آپ تمام کراچی یوتھ اسمبلی کے ممبران سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، ان کے لیے احسان ثواب کی جائے. جزاک اللہ. میرا ان کا ساتھ 10-12 سال کا رہا، اور انہوں نے ہر موقع پہ جو سرپرستی کی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور آج جو کچھ بھی تقریری مقابلے ہو یا ڈھاکہ گروپ کے پروگرام ہو اور اس کی مینجمنٹ ہو، تو اس میں ان کے مشورے، ان کی سرپرستی جتنی شامل رہی وہ بیان نہیں کر سکتا. ایک شفیق استاد کے ساتھ ایک اچھے ساتھی، ایک اچھے سرپرست، اور ہم لوگ تو موشک بولتے تھے انہیں. اور جب بھی وہ آفس میں آتے تھے سب سے پہلے میں ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتا تھا تو کہتے تھے اصغر نہ کر ایسا، نہ کیا کر تو ایسا، اپنا بھائی ہے، بچہ ہے. تو ہر وقت دعا کی ایک طویل فہرست ہوتی تھی میرے لیے، اور میری بیگم کے لیے اتنی دعائیں اور بیٹی کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے کہ ان کا جدائی جو ہے وہ بس بیان نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ڈھاکہ گروپ دائرہ درست ثقافت اور اس پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آج جو میں تاثرات صابر نظامی صاحب کے لیے بیان کر رہا ہوں، میں ان کا ساتھ میرا تقریباً 10 سال سے زیادہ کا رہا ہے، اور جب بھی وہ میرے ساتھ رہیں
बस वो मुझे यही सिखाते थे कि इस तरह से काम करो, बस वो मैं हमेशा मेरे उस्ताद रहे। और उन्होंने कहा कि जो भी काम करो सीखो, पहले उसको सीखो, उसको करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो तो फिर बोलो, फिर मुझे समझो, फिर मुझसे सीखो, मुझे बताओ कि इसको किस तरह से करना है। और वो हमेशा वो इंस्टीट्यूशन, वो इदारा आज हमसे ख़त्म हो गया। और वो हमारे इतने शफीक उस्ताद थे कि मैं उनके बारे में कुछ कहते हुए भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जवाब रहमत में, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मुझे इस टाइम इंतहाई फ़ख्र हो रहा है कि मैं ऐसी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जो एक ऐसा इदारा, चलता फिरता इदारा कि जिससे मिलते थे उसको कुछ ना कुछ नसीहत, कुछ ना कुछ सीखने का मौका अपने से देते हुए चले जाते थे। इतने मुतवाज़िन थे कि अपने दोस्त, अपने फैमिली, बच्चों के साथ, जिसके साथ रखते थे इतना मुतवाज़िन रखते थे कि लगता नहीं था। कभी कभी मैं उनसे पूछता था कि निज़ामी साहब आप किस तरह मैनेज करते हैं कि किसी के साथ ना प्यार में भी ज़्यादती नहीं हो रही। वैसे तो ज़्यादती बहुत दूर की बात, किसी के साथ प्यार में भी ज़्यादती नहीं करते थे। और हमेशा एक बात सिखाया करते थे, उनके साथ बैठ के काम करता था तो कभी ड्राफ्टिंग करते थे, कुछ लिखते थे तो कहते थे या सैयदी आप कर सकते हो, मुर्शिद आप लिखो, आप लिख के मुझे दिखा दो। तो उससे इतना कॉन्फिडेंस होता था, इतना एतमाद मिलता था कि मैं लिखने की कोशिश करता था और उसके बाद फिर इस तरह लिखता था। और छोटी सी कोई अच्छी तहरीर के ऊपर इतना अप्रिशिएट करते थे कि आज इतना हौसला हो गया है कि मतलब उनके बगैर भी लिख लेता था। बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी, अल्लाह ताला। मुर्शद जो है वो हमागीर शख्सियत के मालिक थे। वो शायरी भी किया करते थे। 18 फरवरी 2010 को उन्होंने गज़ल लिखी थी और मुझे सुनाई थी। तो कल उनकी फाइलें देख रहा था तो ये गज़ल मिली कि कोई मेरा गुनाह नहीं है फिर भी जाए पनाह नहीं है, कोई मेरा गुनाह नहीं है फिर भी जाए पनाह नहीं है, गुमशुदा था गुमशुदा हूँ मैं, इस अज़ियत की इंतहा नहीं है, देखकर मुस्कुराए तुम भी जानते हो निभा नहीं है, ऐसे मक्तल में आ गए हैं जिसमें खून बहा नहीं है, हाले दिल कह दिया साबिर, हाले दिल कह दिया साबिर, हर शख्स में ये हौसला नहीं है,